الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 25 ماہ رمضان المبارک، تفسیر قرآن بحوالہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے عنوان کے تحت تفسیر سورہ الفرقان آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ الفرقان قرآن مجید میں جمع آوری کے لحاظ سے 25واں سورہ اور ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 41واں سورہ ہے، جس کی 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور اس سورت کا نام فرقان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں بھی ذکر ہوا ہے، اور جس کے معنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا فرقان۔ اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کو سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے، یہ برکت والا سورہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے فضائل میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فرقان کی تلاوت کبھی ترک نہ کرنا۔ ہر شب جو شخص بھی سورہ الفرقان کی تلاوت فرمائے گا، پروردگار عالم اسے نہ عذاب دے گا نہ حساب لے گا، بلکہ اس کا مقام فردوس بری ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فرقان کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن مومن بنا کر اٹھایا جائے گا۔ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ اہل قبور کو زندہ کرے گا یقیناً۔ علائل الشرائع میں مرقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں وہ ایک ہی بار مکمل اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئی تھیں، جبکہ قرآن مجید ایک بار نازل نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ 23 برس میں اس کی آیات نازل ہوئیں اور کامل ہوئیں، اسی لیے اس کا نام فرقان رکھا، قرآن فرقان۔ اور سورہ فرقان کے مرکزی موضوعات میں نزول قرآن کی وجہ سے شان خدا، معبودان باطل کی بے بسی، کفار کے اعتراضات، کافروں کا دوزخ میں کیا حال ہوگا، اہل تقوی کی کامیابی، خدا کی معبودان باطل سے گفتگو اور ان کا جواب۔ تمام انبیاء کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ منکرین قیامت کا اعتراض، قیامت کا منظر، قرآن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریاد، کفار کا قرآن پر اعتراض کرنا، قرآن بیک وقت نازل کیوں نہیں ہوا، قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی حکمت، قوم نوح، قوم موسیٰ، عاد و ثمود، اصحاب رس کا تذکرہ۔ کفار کا اکثریت عقل سے محروم ہے، رات نیند اور دن کے فوائد، 2 سمندروں کا ملاپ، آپ اجرت کے طلبگار نہیں تھے، رحمان کے خاص بندوں کی علامات، دعا کا فائدہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موضوعات پر گفتگو سورہ الفرقان، جسے سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے، اس میں کی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ الفرقان کی ابتدائی آیات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم
युखलकून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नशूरा वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्को निफ्तराहो व आना हो अलैहि कौमन आखरून फ़क़द जाऊ ज़ुलामन व ज़ूरा वक़ालू असातीरुल अव्वलीनक ततबहा फ़हिया तुमला अलैहि बुकरातन व असीला क़ुल अनज़लहु लज़ी यअलमुस्सिर्रा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ इन्नहु काना गफूरर रहीमा। और अब इसका तर्जुमा, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, बरकत वाला है, जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान नाजिल फरमाया ताकि तमाम जहानों के लिए ख़बरदार कर देने वाला हो, और वही है जो आसमानों और ज़मीन की बादशाहत का मालिक है, और इसने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया और इसकी सल्तनत में कोई शरीक नहीं है, और इसने हर चीज़ को पैदा किया और हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर फरमाया है। कुफ़ार ने इसे छोड़कर और माबूद बना लिए हैं, और वो ऐसे हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते और वो ख़ुद पैदा किए गए हैं, और वो अपने लिए किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हैं, वो मौत व हयात और दोबारा उठाने का इख्तियार नहीं रखते। और काफिर कहते हैं ये तो एक मनगढ़ंत बात है जिसे इसने खुद घड़ लिया और कुछ दूसरों ने इस काम में इसकी मदद की है। इन लोगों ने ये कहकर बड़ा जुल्म किया है और झूठ गढ़ा है, और वो ये कहते हैं ये तो पुराने ज़माने के लोगों की दास्तानें हैं जिसे इसने लिख लिया है, और वो बातें इसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं। आप कह दें कि इसे इस खुदा ने नाजिल किया है जो आसमानों और ज़मीन में छुपी हुई बातों को जानता है, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। सूरह अल-फुरकान की तफसीर मैं आपके सामने पेश करूँगी। कुरान क्यों नाजिल किया गया? बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजिल फरमाया। लफ्ज़ तबारुक बरकत से है, जिसमें बरकत में बा और रा के फत्ताह के साथ है। किसी अच्छाई और बुराई का एक जगह पर कायम हो जाने को बरकत से ताबीर किया जाता है, और लफ्ज़ तबारक से इस अम्र की तरफ इशारा किया गया है कि तमाम किस्म की खैर और भलाई खुदा के यहाँ महफूज है। अल्लाह ने कुरान मजीद को लफ्ज़ फ़ुरक़ान से ताबीर किया, और लफ्ज़ फ़ुरक़ान के इतलाक़ की दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि कुरान करीम फ़र्क के साथ यानी वक्फ़े से नाजिल हुआ, जबकि कुरान के अलावा दूसरी आसमानी किताबें एक ही मर्तबा नाजिल की गई थीं। इन किताबों के बरक्स कुरान मजीद 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। इसके अलावा कुरान मजीद को फ़ुरक़ान कहने की एक वजह यह भी है कि कुरान हलाल व हराम, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़े करता है, इसीलिए इसको फ़ुरक़ान कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात को भी फ़ुरक़ान कहा है। और इसके अलावा वो किताब जिसकी सिफत ही ये हो कि वो हक़ व बातिल को जुदा करने वाली हो, तो वो किताब हत्तमी तौर पर हक़ ही हक़ होगी, क्योंकि बातिल में ये सलाहियत नहीं कि वो हक़ व बातिल में तमीज़ कर सके। बस साबित हुआ कि कुरान परवरदिगार आलम का फरमाबरदार बंदा है, और कुरान की मदद से आलमीन को परवरदिगार आलम ने अज़ाब इलाही से ख़बरदार भी फरमाया है। और जब किताब हक़ है तो साहिब किताब भी हक़ है। बेशक अगर कुरान मुबीन है तो इमाम भी इमाम मुबीन है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मुबीन है, ज़ात मुबीन है आपकी। अगर वो बातिल पर होता तो कभी हक़ की दावत ना देता। कुरान जिस पर नाजिल हुआ वो भी हक़ है, और उसी ने अपनी सच्ची ज़बान से इरशाद फरमाया कि या अली परवरदिगार आलम हक़ को वहीं मोड़ता जाएगा जहाँ जहाँ तुम जाओगे। इसके अलावा फ़ुरक़ान को नाजिल करने वाला वो है जो आसमानों ज़मीन की सल्तनत का मालिक है। इसके अलावा क्या बंदों के अफ़आल भी मखलूक हैं? बेशक इसने हर चीज़ को पैदा किया और हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर किया है। फ़ज़ाइल का ताल्लुक़ अम्र खुदा के बजाय खुदा की रज़ा
خدا کی قضا، خدا کی مشیت اور خدا کے علم سے ہے۔ اور اسی کے علاوہ زندگی، رزق، بقا و فنا کے حدود کے مقرر کرنے کا نام تقدیر ہے، اور کسی چیز کے قائم کرنے کا نام قضا ہے۔ کفار نے کچھ اعتراضات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے کہا کہ جو کتاب پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہیں انہوں نے اس کے مضامین یہود و نصارہ کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں، اور کستہ نامی شخص ان مضامین کو صبح شام ان کے لیے پڑھا کرتا ہے۔ اللہ نے ان کے قول کو نقل کر کے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس میں عرب میں یعنی مکے میں کچھ کفار قریش میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، یعنی پرانے زمانے کے لوگوں کی داستانیں اکٹھی کر کے سناتے ہیں، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اب وہ جو یہود و نصارہ یعنی قریش میں سے جو کفار تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جب آپ خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جبکہ اللہ رب العزت ہے، وہ تمام مخلوق کا خالق ہے۔ اتنے عظیم القدر خدا کو کیا ضرورت تھی وہ آپ کو اپنا رسول بناتا، کیونکہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ تو ہماری طرح سے کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گفتگو کو سن کر فرمایا، پروردگار عالم تو ہر آواز کا سننے والا ہے، جو کچھ تیرے بندوں نے کہا ہے اسے بھی تو جانتا ہے۔ اسی وقت پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ مل کر خبردار کرتا، یا اس کی طرف خزانہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے لیے کوئی ایسا باغ ہوتا جس سے یہ روزی کماتا۔ ظالم تو یہ کہتے ہیں کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرے ہو، دیکھیں ان لوگوں کے لیے لوگوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنا ان کے بس کی بات ہی نہیں رہا۔ وہ برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان کے بیان کردہ باغ سے بہتر باغ آپ کے لیے بنا سکتا ہے جس میں نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بھی بنا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میری نبوت اور رسالت پر اس لیے اعتراض ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں۔ تمام فیصلوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے تمام فیصلے اس کی مشیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، کسی شخص کو بھی ان پر چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے کچھ افراد کو مفلس اور کچھ کو دولت مند بنایا ہے، کچھ افراد کو بیمار اور کچھ افراد کو صحت مند بنایا ہے، کچھ افراد کو عزت دار اور کچھ پر ذلت کو مسلط فرمایا ہے۔ سب انسان کھانا کھاتے، کسی کو غریب کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے اتنا غریب کیوں بنایا، دوسروں کو دولت مند کیوں بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا کسی اپاہج بیمار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم سے یہ کہے کہ تو نے مجھے بیمار اور دوسروں کو صحت مند کیوں بنایا۔ اسی طرح کوئی بدصورت نہیں کہہ سکتا پروردگار عالم تو نے مجھے بدصورت کیوں بنایا اور دوسروں کو خوبصورت کیوں بنایا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ رب پر اعتراض کرنے والا قرار پائے گا۔ لمحہ فکر، اب اگر کوئی ایسا کہے تو جواب میں پروردگار عالم یہ کہے گا، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ میں ہی کائنات کا مالک و مختار ہوں، میں ہی عزت اور ذلت دینے والا ہوں، اور تمام لوگوں میں میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کسی کو بھی میرے فیصلے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب اگر خدا نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، تمہیں محروم کیا ہے، تو اس پر قادر مطلق کی مشیت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ یہ جادو اور سحر کا اثر ہے، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا تم نے آج تک میری زندگی میں کوئی عیب اور نقص دیکھا ہے؟ اتنی بے گناہ اور معصومانہ زندگی خدا کی عنایت کے بغیر ممکن ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی باتیں بنائی، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔
اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ تھا. اس وقت مکے میں اعلیٰ اخلاق اور کردار ہونا سب سے بڑا معجزہ تھا. قرآن مجید تو بعد میں نازل ہوا نا، اس سے پہلے آپ کی جو صفات تھیں، جو کردار تھا، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور پروردگار عالم کی عطا تھا. رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو اور اپنی شخصیت کو پروردگار عالم کی طرف ہی قرار دیا. اہل نار کے اعمال کو غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. سورہ الفرقان کی آیت. اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو معبوس کرے گا، ان کے سامنے سفید دودھیا قسم کی روشنی جو ہے وہ چل رہی ہوگی. پھر اللہ اس روشنی سے کہے گا کہ تو غبار بن کر اڑ جا، چنانچہ ان کے اعمال غبار بن کر اڑ جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز و روزے کے پابند ہوں گے، لیکن ان کے سامنے جب مال حرام پیش ہوتا ہو تو وہ اس پر جھپٹ پڑتے تھے. جب ان کے سامنے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت پیش کی جاتی تھی تو وہ اس کا انکار کر دیتے تھے. ہبا منصور غبار کے ان ذرات کو کہا جاتا ہے جو تمہیں اپنے گھر کے اندر روشنی کی کرنیں پڑنے پر دکھائی دیتے ہیں. انہی غبار کی طرح اعمال جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے. روز قیامت کوئی اعمال شمار نہیں ہوں گے پروردگار عالم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو باقی اعمال تو کرتے تھے لیکن حرام سے پرہیز نہیں کرتے تھے. سورہ الفرقان میں فضیلت قرآن کے تحت ارشاد ہوا کہ نماز میں قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب ہے قرآن ضائع نہ ہونے پائے. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہر وقت جاری و ساری رہے. آپ نے فرمایا جب تم پر تاریک رات کی طرح سے فتنے چھا جائیں گے تو اس وقت قرآن سے وابستگی رکھنا. فتنے تو روز اٹھتے ہیں، ان کو دبانے کے بجائے ہم ان کی نشر و اشاعت میں لگ جاتے ہیں. نہیں، فتنوں سے محفوظ رہیں. اور آخری زمانے میں تو روز نیا فتنہ ہے جس سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا اور قرآن سے متمسک رہنا. یہ میں آپ کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہی ہوں، کیونکہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. قرآن حقیقی رہنمائے قرآن کے پیچھے چلے گا، قرآن اسے جنت میں لے جائے گا بے شک، اور قرآن کو پس پشت ڈالے گا، قرآن اسے دوزخ میں پہنچائے گا. قرآن ایسا رہبر، رہنما اور امام ہے جو اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں تفصیل بیان ہے، تحصیل ہے. قرآن میں 2 قول فصیل ہے اور جو کہ ٹھٹھا مذاق نہیں ہے. قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. اس کا ظاہر حکم ہے اور باطن علم ہے. قرآن کا ظاہر حکم ہے اور باطن علم ہے. اس کا ظاہر خوشنما اور اس کا باطن عمیق ہے. اس کے حدود ہیں، پھر ان حدود کے بھی کئی حدود ہیں. اس کے عجائبات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے غرائب بسیدہ نہیں ہوں گے. قرآن ہدایت کا چراغ ہے اور حکمت کا مینار ہے. سبحان اللہ. جو اس کے مفہوم کو سمجھے اس کے لیے مغفرت کا رہنما ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اور قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے. پھر میری امت پیش ہوگی. اس وقت میں اپنی امت سے پوچھوں گا انہوں نے قرآن اور اہل بیت سے کیا سلوک کیا تھا. آپ نے فرمایا قرآن گمراہی سے بچانے والی ہدایت ہے، مہمات کی وضاحت ہے، لغزش سے بچنے کا ذریعہ ہے، تاریکیوں میں روشنی ہے، نت نئے پیدا ہونے والے واقعات کے لیے ضیاء ہے اور ہلاکت سے بچنے کا وسیلہ ہے. آپ نے فرمایا گمراہیوں میں ہدایت کا پیغام، فتنوں سے امان، دنیا میں آخرت کا بیان، اور اس میں تمہارے دین کا کمال ہے. قرآن سے جو بھی منحرف ہوگا وہ دوزخ میں جا گرے گا. اور حدیث معصوم میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک دن میں 50 آیات کی تلاوت کیا کرو. کسی نے کہا مجھ پہ قرض ہو گیا، تو مولا نے فرمایا 100 آیات پڑھو قرآن کی کہیں سے بھی، اور پھر پروردگار عالم سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی. اور اس کے علاوہ سورہ فرقان میں حکم ہوا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ کافر منہ کے بل جو ہیں وہ محشور کیے جائیں گے. اس کے بعد بہت ہی اہم سورہ الفرقان میں اصحاب الرس
کا ذکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملے سے 3 دن پہلے بنی تمیم کا ایک معزز شخص ان کی خدمت میں آیا، عرض کیا امیر المومنین آپ مجھے اصحاب الرس کے متعلق بتائیں، تو وہ کس دور میں تھے اور وہ کہاں رہتے تھے، ان کا بادشاہ کون تھا۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور کیا اللہ نے ان کی طرف کسی نبی کو مابعوث کیا تھا اور انہیں کس طرح سے خدا نے ہلاک کیا۔ قرآن مجید میں اصحاب الرس کے الفاظ تو موجود ہیں لیکن ان کے حالات موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، الفاظ موجود ہیں، حالات موجود نہیں ہیں۔ اب وہ بتائے گا جو قرآن ناطق ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تو مجھ سے وہ سوال کیا جو اس سے قبل کسی نے نہیں کیا اور تیرے بعد کوئی یہ سوال نہیں کرے گا۔ جب بھی کوئی شخص اصحاب الرس کی داستان بیان کرے گا تو وہ میرے ہی حوالے سے بیان کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب اللہ کی ہر آیت کی تفسیر کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں یہ آیت کہاں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں، دن کو نازل ہوئی یا رات میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں بہت زیادہ علم ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اس کے متلاشی بہت کم ہیں اور تم لوگ مجھے کھونے کے بعد بہت پچھتاؤ گے۔ بے شک یا علی۔ ان لوگوں کا واقعہ ہے، اب مولائے کائنات جو ہیں وہ اصحاب الرس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کا واقعہ ہے، یہ لوگ صنوبر کے ایک درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ اسے شاہ درخت کہتے تھے۔ یافس بن نوح کے دوشاب نامی چشمے کے کنارے اسے بویا تھا اور یافس نے اسے طوفان نوح کے بعد بویا تھا۔ ان لوگوں کو اصحاب الرس اس لیے کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے نبی کو زیر زمین دھنسا دیا تھا۔ اس عمل کو لفظ رس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی لیے انہیں اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا اس قوم کو سلیمان بن داؤد کے بعد خدا نے ہلاک کر دیا تھا۔ نہر کے کنارے ان لوگوں کی 12 بستیاں آباد تھیں اور نہر کا نام رس تھا۔ ان دنوں اس سے اچھی اور میٹھے پانی والی دوسری کوئی نہر نہ تھی۔ ان کی بستیوں سے زیادہ بستیاں بھی کہیں پر آباد نہیں تھیں اور ان بستیوں کے نام بھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتائے اور ان کے نام تھے آبان، آزر، دے، بہن، اسفندار، فرورین، اروی بہشت، فرداد، مرداد، تیر، مہر، شہریور۔ ان کے مرکزی شہر کا نام اسفندار تھا۔ ان کا بادشاہ اسی شہر میں رہتا تھا۔ اس کا نام ترکوز بن آبور بن یارش بن سار بن نمرود تھا اور یہ وہی نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا۔ اسی شہر میں چشمہ تھا اور صنوبر کا درخت بھی تھا۔ اس صنوبر کے درخت کا بیج ہر بستی میں کاشت کیا گیا تھا جس سے صنوبر کے درخت پیدا ہوئے تھے اور یوں ہر بستی میں صنوبر کا ایک ایک درخت وجود میں آ گیا تھا۔ یہ لوگ نہر کا پانی خود پیتے تھے اور نہ ہی جانوروں کو پلاتے تھے۔ کہتے تھے اس نہر کا پانی ہمارے دیوتاؤں کے لیے مخصوص ہے، یہ پانی ہمارے دیوتاؤں کی زندگی کا سبب ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اسی نہر کا پانی پیتا تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ ہر مہینے میں ایک نہ ایک گاؤں میں وہ لوگ جمع ہو کر اپنے دیوتاؤں کا تہوار مناتے۔ وہ درخت پر ریشم کی ایسی چادریں ڈالتے تھے جس پر بہت سی تصاویر بنی ہوتی تھیں۔ پھر بھیڑ بکریاں گائے بیل لا کر ان درختوں کے نیچے ذبح کرتے، آگ جلاتے، گوشت پکاتے۔ جب دھواں چاروں طرف پھیل جاتا، دھوئیں کی وجہ سے کسی کو دکھائی نہ دیتا تو اس وقت خود درخت کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے اور رو رو کر اس سے درخواست کرتے ہم سے راضی ہو جا۔ اس وقت شیطان ان درخت کی ٹہنیوں کو زور زور سے ہلاتا اور وہ ایک بچے کی چیخ جیسی آواز نکالتا، بچکانہ آواز میں کہتا میرے بندو تم سے راضی ہو گیا ہوں لہٰذا تم مطمئن ہو جاؤ۔ اس وقت وہ لوگ سجدے سے سر اٹھاتے اور خوب شراب پیتے، ڈھول بجاتے، جشن پورے 8 پہر تک جاری رہتا تھا۔ پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اہل فارس نے اپنے مہینوں کے نام ان بستیوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ مولائے کائنات نے فرمایا کیونکہ ہر مہینہ کسی نہ کسی بستی کے تہوار کے لیے مخصوص ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ فلاں مہینے کی عید ہے،
یہ فلاں مہینے کی عید. پھر جب ان کے مرکزی شہر میں تہوار کا انعقاد ہوتا تو اس میں تمام چھوٹے بڑے شریک ہوتے. صنوبر کے درخت پر ریشم و اطلس کے کپڑے چادریں ڈالتے، پھر وہاں پر دروازے بناتے، پھر ایک بستی والوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ بنایا جاتا. چنانچہ ہر بستی کے لوگ اپنے اپنے دروازے سے داخل ہو کر وہاں آتے، پھر وہ وہاں پر بہت زیادہ قربانیاں کرتے تھے. اس وقت ابلیس صنوبر کے درخت کو بہت زور سے ہلاتا اور پھر وہی ہوتا، تنے کے زور سے باتیں کرتا، ان سے وعدے وعید کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا تھا کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ میں پوری کرواؤں گا. ان آوازوں کو سننے کے بعد لوگ سجدے سے سر اٹھاتے، خوشیاں مناتے. مسلسل 12 دنوں تک یہ جشن جاری رہتا اور یہ ان کی سالانہ عید ہوتی. اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. جب ان کے کفر کو ایک طویل عرصہ گزرا تو پھر پروردگار عالم نے یہود ابن یعقوب کی نسل سے ان کے پاس ایک نبی بھیجا جو کافی عرصے تک ان میں رہا اور انہیں اللہ کی عبادت، معرفت اور ربوبیت کی دعوت دیتا رہا. لوگوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. جب اس نبی نے لوگوں کو سرکشی اور انکار کی شدت کو دیکھا تو اللہ سے درخواست کی، خدایا تیرے بندے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے میری تکذیب کی ہے. یہ ایسے درخت کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. خدایا اس درخت کو خشک کر دے اور انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ کروا. ادھر ان کی مرکزی عید آ گئی. جب لوگ اس شہر میں جمع ہوئے، صبح انہوں نے درخت کے سامنے قربانیاں کرنی تھیں، اپنے جانور لے کر آئے ہوئے تھے. لیکن جب صبح ہوئی تو جب وہ صنوبر کے درخت کے پاس پہنچے تو درخت جو تھا وہ خشک ہو چکا تھا. جب انہوں نے درخت کی حالت دیکھی پریشان ہوئے. ان میں سے ایک گروہ نے کہا ہمارے اس معبود پر اس شخص نے جادو کر دیا ہے جو خود کو رب العالمین کا رسول کہتا ہے. وہ چاہتا ہے تمہیں اس معبود سے ہٹا کر اپنے معبود کی طرف لے جائے. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے جب تمہارے خداؤں کی توہین و تنقیص کی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو معبود درخت ہے، صنوبر کا درخت، یہ ناراض ہو گیا. اس نے اپنی رونق کو تم سے چھپا لیا تاکہ تم کچھ غیرت کھاؤ، اپنے معبود کے مخالف سے انتقام لے سکو. چنانچہ انہوں نے اسی نہر کے اندر کنواں کھود کر بند کر دیا، اوپر سے ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اب ہمیں امید ہے ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہو جائیں گے، اب وہ دوبارہ تر و تازگی دکھائیں گے. سارا دن ان کے کانوں میں نبی کے چیخنے کی آواز آتی رہی. وہ رو رو کر کہتا رہا میرے آقا تو میری اس تنگی کو دیکھ رہا ہے، میری کمزوری تیرے سامنے ہے، لہٰذا میری روح جلدی قبض کر لیں. ان نبی کو جو بند کیا تھا کنویں میں تو وہ پکار کر اللہ سے مدد مانگتے رہے. انہوں نے کہا کہ میں ناتواں ہوں، پروردگار تو میری روح کوئی قبض کر لے اور میری دعا کو جلد قبول کر. آخر کار نبی نے اسی کنویں میں جان دے دی. اس وقت اللہ نے جبریل سے فرمایا جن بندوں نے میرے حلم میں میرے عذاب سے بے خوف کیا، میرے علاوہ اوروں کی عبادت کر کے میرے رسول کو، معصوم کو قتل کر کے یہ سمجھنے لگے میرے غضب و انتقام کا مقابلہ کر سکیں گے، میں ان نافرمانی کرنے والوں سے انتقام لیا کرتا ہوں. میں اپنی عزت کی قسم کھا چکا ہوں کہ ان لوگوں کو عالمین کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دوں. اس کے بعد ابھی وہ لوگ عید کے جشن میں مصروف تھے کہ سرخ آندھی آئی اور زمین میں ان کے لیے گندھک کی طرح بن گئی اور ان کے سروں پر سیاہ بادل چھا گیا جن سے انگاروں کی بارش ہوئی اور وہ ان کے بدن پگھل کر رہ گئے. نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے فرمایا رس کے شہروں کے باسی کہاں ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا اور مرسلین کی سنتوں کو مٹایا اور جباروں کی سنتوں کو زندہ کیا تھا. سورہ الفرقان میں خواہشات کو معبود کا درجہ دینے والے افراد کو پروردگار عالم نے مردوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کیا تم ایسے شخص کو بھی راہ ہدایت پر لا سکتے ہو؟ ایسے افراد تو مردوں کی مانند ہیں. کون؟ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے کی مذمت سورہ الفرقان میں فرمائی ہے اور پھر کہا کچھ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. انسانیت سے عاری افراد سورہ الفرقان میں ان کی نشانیاں کس طرح بتائیں؟ آپ نے فرمایا چند لوگ ایسے ہیں جو انسان کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہیں اور ان کی صفات بھی بیان فرمائیں جن میں بہت اہم ہے یہ چیز اور ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اب سنیے، مسواک کا تعارق، تنگ جگہ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے والا، بلا ضرورت کسی بات کی ٹوہ لگانے والا،
علم کے بغیر مباحثہ کرنے والا، بیماری کے بغیر اپنے آپ کو بیمار کہلانے والا، کسی مصیبت کے نزول کے بغیر اپنے آپ کو بد نصیب کہلانے والا، جس بات کی حقانیت پر پوری جماعت کا اجتماع ہو اس کی مخالفت کرنے والا، باپ دادا کی خوبیوں سے عاری رہ کر اپنے بزرگوں پر فخر کرنے والا۔ پوری اسی طرح کے لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ پروردگار عالم تو ہماری ہدایت فرما اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں ہمارے بزرگوں کا بہترین وارث بننے کی توفیق عطا فرما۔ آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا ہوئے، وہی تو خدا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ آسمانی بروج کا تذکرہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ سورج اور چاند کو روشن فرمایا، اور انہی کی گردش سے لیل و نہار اور مہینے اور سال وجود میں آتے ہیں، اور موسم یعنی بہار، گرما خزاں اور سردی جیسے موسم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی گردش افلاک سے ہی زمانہ جنم لیتا ہے۔ اور پھر خاصان خدا کا ذکر ہے سورہ الفرقان میں۔ خاصان خدا کون ہے؟ مجمع البیان میں مرقوم ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے فطری عاجزانہ چال مراد ہے۔ تصنع اور تکلف کی عاجزانہ چال خدا نے مطالبہ نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو عاجزانہ چال سے چلتے ہیں، لیکن ان میں ائمہ ہدیٰ کو خاص مقام حاصل ہے، وہ اپنے دشمنوں کے خوف سے ہمیشہ عاجزانہ چال چلا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا تواضع کی حقیقت کو خدا کے مقرب بندے ہی بہتر جانتے ہیں جو اس کی توحید سے ہمیشہ اتصال قائم رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہی کے متعلق کہا کہ یہ میرے خالص بندے ہیں۔ خدا کے خاص بندے جاہلوں سے مباحثہ نہیں کرتے۔ پروردگار عالم نے سورہ الفرقان میں ارشاد فرمایا، اور جب جاہل ان سے بحث کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی معاملے میں بحث کی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ جب جاہل ان سے مباحثہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو۔ علی نے تجھ پر سلام کر کے یہ واضح کیا کہ تو جاہل مطلق ہے اور تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے جواب دیا جائے۔ رحمان کے بندے رکوع و سجود میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن 3 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئی ہو، وہ آنکھ جو محرمات کو دیکھ کر نیچے جھک گئی ہو، وہ آنکھ جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاگتی رہی ہو۔ اور 3 امور کے لیے جاگنا صحیح ہے، تلاوت قرآن اور نماز شب کے لیے رات کا جاگنا صحیح ہے، طالب علم کے لیے راتوں کو جاگنا جائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ الفرقان جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں جا رہی ہے، جس میں دوزخ کی وادی اسام کے مکین کا بھی ذکر ہے، یعنی ایک وادی ہے جس کا نام اسام ہے۔ اس میں تانبا پگھل رہا ہوگا اور اس کے آگے پتھریلا میدان ہوگا۔ اس میں 3 قسم کے گناہ گاروں کو بھیجا جائے گا، جس نے غیر اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اور حرام کو حلال سمجھا ہوگا، اور اس وادی میں ہوں گے اور انہیں اس سے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس وادی میں جو لوگ پہنچیں گے انہیں دگنا عذاب ہوگا۔ توبہ سے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو سورہ الفرقان میں ہی اس آیت کا نزول ہے کہ اگر تمام اہل آسمان اور زمین کو یہ خوبیاں مل جائیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک گناہ میں جکڑا ہو تو بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور وہ نیکیاں کیا ہیں؟ سچ بولنا، حیا کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور خدا کا شکر بجا لانا۔
اگر کوئی شخص یہ چاروں نیکیاں کرے گا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اور یہ نیکیاں بڑی اچھی ہیں: سچ بولنا، حیا کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور خدا کا شکر ادا کرنا۔ ہر حال میں، چاہے بیمار بھی ہوں تو بھی خدا کا شکر ادا کریں، چاہے کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو بھی خدا کا شکر ادا کیا جائے، اور یہی صبر جمیل کہلاتا ہے، یعنی اپنی مصیبت پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اس سے بھی بڑی مصیبت سے پروردگار عالم نے ہمیں بچا لیا۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے ہمارے شیعوں کو یہ عزت عطا کی ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے اور نیکیوں کو دگنا کر دیتی ہے، اللہ ہمارے محبوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ مومن کو اکیلا طلب کرے گا، اس کا ایک ایک گناہ یاد دلائے گا، اللہ کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل کو بتائے بغیر اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس کی برائیوں سے کہے گا تم نیکیوں میں بدل جاؤ۔ یہ میں آپ کو قرآن سورہ فرقان کی آیت کی ذیل میں احادیث بتا رہی ہوں۔ مومن سے گناہ اور نواسب سے نیکیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سورہ الفرقان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جس کے تحت معصومین علیہ السلام میں سے امام محمد باقر علیہ السلام جو علوم کا شگافتہ کرنے والا ہے، ائمہ میں سے امام محمد باقر علیہ السلام جو باقر العلوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ ازل سے عالم ہے، اس نے اشیاء کو کسی مادے سے پیدا نہیں فرمایا۔ پروردگار عالم کی 3 صفات ہیں، یا خالقو، یا مصورو، یا بارئو۔ صفت خلائقیت یہ کہتی ہے کہ وہ شے سے شے کا خلق کرنے والا ہے، جیسے انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی ہی صفت خلائقیت ہے۔ اسی طرح وہ مصور ہے، صورتوں کا بنانے والا ہے، جدا جدا صورتیں اس نے زمانے میں بنائیں، اور ایک جیسی صورتیں جب بنائیں تو وہ 4 معصومین علیہ السلام کہلائے، جن کے لیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا، ہمارا درمیان والا، ہمارا آخر، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور پھر اس کی صفت باری یہ ہے کہ وہ لا شے سے شے کا خلق کرنے والا ہے، یعنی اس وقت کچھ بھی نہ تھا، وہ لا شے سے بھی شے کو خلق فرما سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے خلق فرمایا۔ پھر اسی طرح وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ بجائے ذبح ہو گیا تھا، وہ دمبا بھی صفت باری کے تحت آیا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو قرآن میں پیش کی جا سکتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ذات باری۔ باری کے معنی ہیں جو لا شے سے شے کو خلق فرمائے۔ اب اس کے تحت اس حدیث کو سنیے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نے اشیاء کو مادے سے بنایا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نظریے کے تحت مادے کو بھی خدا کی طرف سے قدیم ماننا پڑے گا۔ اللہ نے کسی مادے کے بغیر بھی اشیاء کو تخلیق فرمایا ہے۔ ذات باری نے ایک پاک و پاکیزہ زمین کو پیدا فرمایا، پھر اس کی مٹی پر ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا۔ جس حصے نے ولایت کو قبول کیا، اسی طرح اس نے پانیوں پر ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا۔ جس پانی نے قبول کیا وہ میٹھا پانی بن گیا، وہ میٹھا پانی کہلایا۔ اسی چشمے کو پروردگار عالم نے پاک زمین پر جاری فرمایا، اور 7 روز تک وہ پانی جو ہے وہ زمین پر بہتا رہا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اس چشمے کو خشک فرما دیا، اور اس کے بعد اسی زمین کی پاک طینت، یعنی سب سے اوپر والی جو طینت تھی، اس سے ائمہ علیہ السلام، اور پھر اس کے نیچے والے حصے سے کچھ طینت لی، اس سے ہمارے شیعوں کی طینت قرار دیا۔ اگر ہمارے شیعہ بھی اسی اوپر والی طینت سے خلق ہوتے تو ہم میں اور ہمارے شیعوں میں کیا فرق رہ جاتا؟
امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، اس کے بعد اللہ نے وہ جو بدبودار زمین تھی اور ناپاک پانی تھا جس نے ولایت ائمہ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا تھا، اس میں کڑوے پانی کا چشمہ پورے 7 دنوں تک اسی طرح اس ناپاک اور بدبودار زمین پر وہ بہتا رہا۔ اب جب وہ خشک کر دیا پروردگار عالم نے، اس مٹی سے طاغوت رہبر پیدا فرمائے، جو ظالم جابر برے لوگ تھے، دشمن اہل بیت تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، وہ اس مٹی سے خلق ہوئے۔ اللہ نے ناپاک مٹی سے تمہاری طینت کو مخلوط کر دیا، ملا دیا۔ کس لیے ملایا؟ اگر ان کی طینت میں تمہاری پاکیزہ طینت شامل نہ ہوتی تو وہ کبھی توحید و نبوت کی گواہی نہ دیتے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کبھی نام ہی نہ لیتے، اور نہ ہی وہ امانت ادا کرتے، نہ ہی ان کی شکل و صورتیں تمہاری صورتوں جیسی ہوتی۔ اب یہ تو مشیت الہی ہے نا کہ اس نے ہماری جیسی طینت، اور یعنی جو ناپاک مٹی سے بنی ہوئی طینت تھی اس کو مخلوط کر دیا تاکہ ان کی صورتیں ایک جیسی ہی ہوں انسانوں کی، اور وہ بھی اللہ کی توحید اور نبوت کی گواہی دے دیں، لیکن وہ ائمہ کو نہیں مانتے تھے اور ان کے حکم کو بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ نمرود اور شداد اور فرعون اور دشمن اہل بیت ٹھہرے۔ انہوں نے کہا مومن کے لیے بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ دشمن دین اس کا ہم شکل ہو، جس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ لشکر یزید میں بھی جتنے لوگ تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے اور نمازی بھی تھے۔ بہرحال اب اس کے بعد سوالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا پھر ان مخلوط طینتوں کا کیا بنا، یعنی جس سے ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو دشمن ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دونوں طینتوں پر میٹھا اور کڑوا پانی ڈالا گیا، پھر انہیں اچھی طرح مخلوط کیا گیا۔ اللہ نے اس طینت سے ایک مٹھی بری فرمایا، اسی طینت سے جس میں دونوں چیزیں مکس تھیں ملا دی گئی تھیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک مٹھی اٹھا کے کہا کہ یہ جنت میں جائے گی، انہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور ایک سے کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ان کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر خدا نے مومن اور کافر کی طینتوں کو آپس میں ملا دیا۔ اختلاط کے نتیجے میں مومن اور کفار کی عادات پیدا ہوئیں۔ کفار میں اہل ایمان کی صفات ہیں، اور مومن کے اندر جو تمہارے اندر بدفعلی، بدعملی دکھائی دیتی ہے، یہ اس طینت کی وجہ سے ہے، مومن کی طینت کی وجہ سے ہے، اس میں جو بھلائی ہے۔ پھر بندوں کے اعمال خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ فرمائے گا میں عادل و حکیم و منصف ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مومن نے جو برے اعمال کیے ہیں وہ ناصبی کی طینت کی طرف پلٹا دو، اور ناصبی نے جو اچھے اعمال کیے ہیں وہ مومن کی طینت کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں ہی معبود حقیقی ہوں، میں نے ہی بنایا ہے سب کو، میری ہی سب عبادت کرتے ہیں، میں ظاہر و باطن جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کے دلوں سے واقف ہوں، میں اپنے فیصلوں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر امام نے اس کی تفصیل بتائی کہ مومن گناہ کیوں کرتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ نیکی کس طرح کر لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں مولا نے سمجھائیں۔ اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے، میں نے تو بہت کوشش کی کہ سب سمجھ جائیں اس چیز کو۔ بہرحال معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالح کرے، اور اخلاص اور سچی نیت سے خدا سے یہ عہد کرے کہ وہ سابقہ غلطیوں کو پھر نہیں دہرائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں کہ وہ ناصبیوں کے عمل میں چلے جائیں گے اور ہم تو بخشے ہی جائیں گے، نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ نیک عمل بھی کرو، توبہ بھی کرو، عمل صالح بھی کرو، اخلاص اور سچی نیت سے خدا سے وعدہ بھی کرو کہ ہم اپنی پچھلی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ الفرقان کی آخری آیت یہ ہے کہ غنا لہو العب کی مجالس سے پرہیز کرو۔ پروردگار عالم نے کہا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ جھوٹی محافل میں شرکت نہیں کرتے، جب لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس میں غنا و موسیقی مراد ہے۔ مقصد حدیث یہ ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے خالص بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ غنا اور موسیقی کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے۔ امام نے فرمایا کہ ہر عضو کے لیے ایمان کا علیحدہ تقاضا ہے۔
اللہ نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہ سنیں جن کا سننا خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ کانوں کے لیے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ وہ حرام آوازوں کو نہ سنیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ خدا کے بندے تو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ اندھے اور بہرے بن کر زندگی نہیں گزارتے بلکہ خوب سوچ سمجھ کر پروردگار عالم کے حکم کو قبول کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آخری آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام سے ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا رہبر بنا۔ سورہ فرقان کی آخری آیت، جس کی تفسیر میں امام متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ازواجنا سے مراد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ زہرا مراد ہیں، اور قرۃ عین سے حسنین کریمین مراد ہیں، اور متقین کے امام سے علی مرتضیٰ اور باقی آئمہ علیہ السلام مراد ہیں۔ یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے پروردگار مجھے فاطمہ علیہ السلام سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں ہماری اولاد سے یعنی حسن و حسین سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں نے خدا سے خوبصورت خوش قامت اولاد طلب نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے میں نے خدا سے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے ایسے بیٹے عطا فرما جو تیرا خوف رکھنے والے ہوں، جب میں انہیں دیکھوں تو وہ تیری اطاعت میں دکھائی دیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سے پہلے متقین کی اقتداء کریں اور اپنے بعد والے متقین ہماری اقتداء کریں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا ہے یہ، ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا اور انہیں جنت کے بالا خانے عطا فرمایا، اور فرمایا علی، حسن و حسین، فاطمہ زہرا کو جنت کے بلند مقام دیے جائیں گے، آپ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دعا کی بڑی اہمیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرا رب تمہاری پرواہ تک نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے جناب کمیل کو دعا کا علم عطا فرمایا تھا، علم دعا عطا فرمایا تھا، اس لیے کیونکہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا کیا قرأت قرآن کرنا افضل ہے یا دعا کی کثرت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دعا کی کثرت افضل ہے، اور پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیں کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری طرف سے دعائیں نہ ہوتیں۔ اور اسی آیت کے تحت میں دعا گو ہوں کہ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما، بالخصوص سورہ فرقان میں جو آیات تو نے نازل فرمائی ہیں اور جو احکامات تو نے ہم پر نازل فرمائے ہیں، پروردگار عالم تو ہمیں ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما اور تمام اسباق پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ علی سے بہتر